یہاں کے دستور کے مطابق آغاز مجلس میں بھی التماس ہے سورہ فاتحہ کی۔ آج کی مجلس مرحوم ڈاکٹر زاہد حسین سید، مرحومہ سیدہ تنویر النساء اور اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہے، تو ایک مرتبہ فاتحہ۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآلہ وعطرتہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وقال ابو عبداللہ الحسین حل من ناصر ینصرنا۔ پہلے دن جو ایک درخواست آپ حضرات سے 2 سال پہلے کی درخواست کے حوالے سے کی گئی تھی، پھر 2 دن میں نے آپ کو اس لیے زحمت نہیں دی کہ عام طور پہ ہفتے اور اتوار کو مومنین کی تعداد خاصی زیادہ ہوتی ہے۔ آج پیر کا دن بھی ہے، پہلا ورکنگ ڈے، اور ساتھ میں سردی بھی ذرا کچھ زیادہ ہے، تو اس لیے مجھے توقع نہیں ہے کہ آج اتنے مومنین آئیں گے، تو میں پھر خود بھی ذرا آرام کے ساتھ مجلس پڑھوں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ ممبر کی بات مانتے ہیں تھوڑا سا، یہ کوئی رسمی اعلان نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہر سال میں پہلی مجلس میں بتا دیتا ہوں، شاید برادر محترم یہ سمجھے ہوں گے کہ مولانا کچھ تکلفاً لکھنؤ سے تعلق ہے نا، تو کچھ تکلفاً یہ بات کر رہے ہیں، نہیں، تعلق میرے بزرگوں کا لکھنؤ سے ہے، میں لٹھ مار کراچی کا رہنے والا ہوں، بالکل سیدھی سادی بات۔ واقعاً جب ضرورت ہو تو میں بھی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالوں، لیکن جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں نہ ہم دونوں آرام سے بیٹھ کے اس مجلس کو سنیں۔ اب آئیے ایک چھوٹی سی گزارش اور، وہ سب سے نہیں، کل میں نے اس کا تذکرہ کر دیا تھا، وہ یہ کہ 5 دن، اور اس میں بھی بعض اوقات میں اپنا موضوع اتنا پھیلا دیتا ہوں کہ اپنے موضوع کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا، یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ کسی سوال کا جواب دیا جائے۔ سوالات پھر بھی آتے ہیں، میں نظر انداز کر دیتا ہوں۔ کل بھی کچھ مومنین نے تحریری مسئلے پوچھے تھے، معذرت، نہ موقع ہے نہ گنجائش ہے، اور نہ ہی ان میں سے کچھ مسائل کا بیان اس لاؤڈ اور مائک پر مناسب ہے۔ ایک آدھ مسئلہ جدھر آپ کے ذہن گئے وہ بھی ہے، اور جدھر آپ کا ذہن نہیں گیا،
ایک آدھ مسئلہ کچھ قتل وطل سے متعلق تھا، بڑا خطرناک سا، مرجع اور مجتہد اور حاکم شرع اور ولی فقیہ کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔ لیکن آج کی اس مجلس میں ہم اپنی پہلی مجلس، ہم اپنی دوسری مجلس اور ہم اپنی تیسری مجلس جو پیام کربلا کے عنوان سے ہوئی تھی، ان تینوں کو ملا کر آج کی مجلس کا موضوع آگے بڑھے گا۔ پہلی مجلس بھی جہاں تک پہنچی تھی وہاں نامکمل رہ گئی، اور دوسری مجلس میں بظاہر ایک نیا عنوان آ گیا اور وہ بھی اپنی جگہ پہ نامکمل رہ گیا، اور تیسری مجلس میں ایک اور بات آ گئی۔ اب یہ تینوں باتوں کو پہلے جوڑا جائے بہت مختصر، اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا جائے۔ شیطان اور یزید کی مشترکہ بھول، اب ہم اس منزل پہ آئیں۔ خالی یزید کی اکیلے والی بھول بیان ہو گئی، خالی شیطان کی اکیلے والی خطا اور بھول بیان ہو گئی۔ میں حصر نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں یزید نے صرف ایک یہی بھول کی ہے یا شیطان نے صرف یہی ایک بھول کی ہے، نہیں، ان مجالس کے حوالے سے جو عنوان بنا تھا، اور ایک وہ غلطی ہے جس میں شیطان اور یزید دونوں شریک ہوئے، اور شیطان جس طرح سے شریک ہوا اس کو بیان کرتے ہوئے ایک بڑا مسئلہ میرے لیے آ جاتا، وہ یہ کہ علماء، خطباء، ذاکرین شیطان کی یہ والی بھول کو اتنے مزیدار انداز سے مجلس میں بیان کرتے ہیں اور اتنے چٹپٹے انداز میں مجلس میں بیان کرتے ہیں کہ مجمع عادی ہو گیا ہے کہ جہاں یہ بات ہو پوری بات سنے بغیر مزہ لینے لگے، لطف آنے لگے اسے، چنانچہ اصل پیغام تو دھرا کا دھرا رہ جاتا۔ اسی لیے میں شروع میں ہی یہ جملہ کہہ کے اپنی بات آگے بڑھا رہا ہوں، جو کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی خطیب نہیں کہتا، میں ایک نا تجربہ کار طالب علم، کہ آپ کی بار بار کی سنی ہوئی بات، یہ نہیں کہا جاتا، اس سے مجلس کا اثر ہی ختم ہو جاتا۔ بار بار کی سنی ہوئی بات ہے تو مولانا پھر ہم آپ کو اس سردی میں سننے کیوں آئیں؟ اس لیے سننے آئیں کہ بار بار سنی ہوئی بات جہاں روک دی جاتی ہے اس کے آگے سے میری بات شروع ہونا، ربط ملانے کے لیے سن لیجئے۔ شیطان کی بھول، شیطان کی بھول، شیطان نے بھی جب کبھی نیکی کا کوئی کام روکنا چاہا اور دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنی چاہی، موضوع ہے پیام کربلا، آیت ہے کہ اے صاحبان ایمان تمہیں دین کی مدد کرنا، اور آنکھوں کے بالکل سامنے ہے آقا حسین کا استغاثہ کہ آؤ میرے مقصد اسلام کی مدد کے لیے۔ تو جب کبھی دین کے کام میں شیطان نے رکاوٹ پیدا کرنی چاہی اور جب کبھی کسی نیکی کے کام کو روکنا چاہا تو شیطان نے ہمیشہ یہ سوچا کہ دینی معاشرے میں سب سے کمزور عورت ہوتی، عورت کو استعمال کرو، عورت کے ذریعے سے دین کے کام کو روکا جائے، عورت کے ذریعے سے نیکیوں کے سلسلے کو روکا جائے۔ عورت کو سب سے زیادہ کمزور شیطان نے بھی سمجھا۔ یزید کی بھول، پہلی تقریر کے آخر میں بھی بات آ گئی تھی، حضرت امام خمینی کی سن 63 کی فوج کی تیاری اور صدام ملعون کے سیدہ آمنہ بنت الہدا کی شہادت کے حوالے سے یزید کی بھول بات آ چکی تھی، شیطان کی بھول۔ اور جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جہاں میں مثال شروع کروں گا، نہ صرف یہ کہ آپ کے بار بار سنی ہوئی مثال بلکہ مزہ لی ہوئی مثال، لیکن آج آپ کو مزہ نہیں لینا، مزہ آ جائے تو مزہ لیتے رہیے دل ہی دل میں۔ میرے بیان کو جاری رکھنے دیجئے، یہ مائک نیچے ہو رہا ہے، اس کو ذرا ٹھیک کرائیے۔ درود بھیجے محمد والے محمد، ذرا لوز ہو گیا، ہاں کوئی نہیں ہے انتظامیہ کا آدمی۔ اچھا اب کربلا کے واقعے سے پہلے میں مثالیں دینے لگوں کہ شیطان کہاں کہاں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو یہ سمجھ کے عورت کو استعمال کرتا ہے کہ سب سے کمزور یہی ہے، جلدی سے میرے ہاتھ میں آ جانے والی، میرے قابو